السلام علیکم معزز ناظرین۔ سیریل کے عاشقین کا کہنا ہے کہ غازی ارطغرل جو کہ خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں کی زندگی پر مشتمل اس داستان میں مسلم امت کا تصور اور امت میں اتحاد کو پیدا کرنے کے لیے کی جانے والی جدوجہد کے علاوہ اس جدوجہد کو نقصان پہنچانے والے منافقین کی سازشوں کو بہتر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس سیریز کا مسلم نوجوانوں سنجیدگی سے مشاہدہ کرتے ہیں تو ان کی سیاسی بصیرت میں اضافہ ہونے کے علاوہ ان کے اس بات کا بھی احساس ہونے لگ جائے گا کہ امت مسلمہ کو منافقین سے کس طرح نقصان پہنچا ہے، اور منافقین نے اپنے اقتدار اور حکومت کی برقراری کے لیے مسلم دشمن طاقتوں حتیٰ کہ صلیبیوں سے بھی اتحاد کرتے ہوئے امت واحدہ کے سرازہ کو بکھیرنے کی کوشش کی ہے۔ غازی ارطغرل نے اپنی کوششوں اور دین کی سربلندی کے لیے حریت پسندی کی راہ اختیار کرتے ہوئے جو حکمت اختیار کی تھی ارباب اقتدار اور منافقین کے لیے انتہائی ناپسندیدہ ہوتا جا رہا ہے، اور وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سیریز پر پابندی عائد کی جائے، کیونکہ منافقین کو اس سیریز سے خدشہ لاحق ہوتا جا رہا ہے، اور وہ یہ تصور کر رہے ہیں کہ اگر اس سلسلے کو جاری رکھا گیا تو عوام کی سیاسی بصیرت میں اضافہ ان کے محلات کو کھنڈر میں تبدیل کر دے گا، اور عوام پہ یہ راز منکشف ہونے لگ جائیں گے کہ امت کو نقصان پہنچانے والے منافقین کی تاریخ صرف جمہوریت میں نہیں ہے بلکہ قبائلی آبادیوں میں بھی امت مسلمہ کے اتحاد میں رخنہ ڈالنے اور صدارت و ٹھیکیداری کے لیے کی جانے والی سازشوں کی طویل تاریخ رہی ہے۔ غازی ارطغرل کو جس دلچسپی کے ساتھ فلمایا گیا ہے اور تاریخ خلافت کو جس طرح سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے سبب اس میں پیدا ہونے والی دلچسپی ان لوگوں کے لیے بھی خطرہ ثابت ہو گئی جو کہ امت میں صلیبی یا اسلام دشمن قوتوں کو بھیڑوں کی طرح کام کر رہی ہیں، کیونکہ اس سیریز کا مشاہدہ کرنے والوں کے ذہنوں میں تاریخ کے وہ کردار جب ذہن میں آ جائیں گے تو دور حاضر کا بھی جائزہ لینے لگ جائیں گے، اور اب انہیں داستان ایمان فروشوں کی یا شمشیر بے نیام یا پھر ستارہ جو ٹوٹ گیا پڑھنے کے لیے اردو سیکھنے کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ غازی ارطغرل سیریز نے نوجوان نسل میں خلافت کی تاریخ کے ساتھ صلیبیوں کی سازشوں اور صلیبیوں کے پروردہ منافقین کی پہچان کروانی شروع کر دی ہے، اور یہ خلافت عثمانیہ کی تاریخ کی ابتدا کے واقعات سے یہ بات واضح ہونے لگی ہے کہ امت مسلمہ کو اگر نقصان پہنچا ہے تو امت میں موجود منافقین سے اور امت مسلمہ کے درمیان انانیت کے اختلافات کی وجہ سے ہی پہنچا ہے۔ دریس ارطغرل مجموعی طور پر 5 سیزن پر مشتمل ہے۔ ہر سیزن کی 70 سے زائد قسطیں ہیں، جبکہ آخری سیزن 60 قسطوں پر مشتمل ہے۔ ترک ٹی وی نے اس سیریز کی 2 قسطوں کو جوڑ کر ایک قسط تیار کی ہے جسے ترک زبان میں بولم کہا جاتا ہے۔ بولم کی تعداد 150 ہے، جبکہ ہر بولم کا دورانیہ 2 گھنٹے ہے۔ یوں مجموعی طور پر یہ ڈرامہ ٹی وی سیریز 300 گھنٹوں پر مشتمل ہے۔ سیریز میں ترک ٹیلی ویژن نے سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان کے والد ارطغرل کے کردار کو فلمایا ہے، جبکہ چوتھے اور 5ویں سیزن میں عثمان کے بچپن کے کردار کو بھی دکھایا گیا ہے۔ عثمان کے کردار پر الگ سے کورولش عثمان کے نام سے ٹی وی سیریز کی پروڈکشن پر بھی کام جاری ہے، جس پر کورونا وائرس کی وجہ سے فی الحال کام روک دیا گیا ہے۔ البتہ اس سیریز کے پہلے سیزن کی 20 اقساط یوٹیوب پر جاری کر دی گئی ہیں۔ یہ سیریز ترکی کے سرکاری ٹیلی ویژن TRT1 کی پروڈکشن ہے۔ سیریز کے رائٹر محمود بوزدہ ہیں، جو کہ ترکی کے اسکرین رائٹر میں اچھی شہرت رکھتے ہیں۔ سیریز کے مرکزی کردار 40 سالہ اداکارہ اینگن التان دوزیادتان ہیں، جنہوں نے ارطغرل کا کردار نبھایا ہے۔ اینگن کا خاندان البانوی مہاجر ہے۔ اینگن کو ترکی کا مارلن برانڈو کہا جاتا ہے۔ مارلن برانڈو مشہور امریکی بالی ووڈ اداکار ہیں، جنہوں نے گاڈ فادر میں مرکزی کردار کیا تھا۔ ڈرامے میں حلیمہ خاتون کا کردار نبھانے والی 27 سالہ نوجوان ترکش اداکارہ و ماڈل اسرا بلگج دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی اور بہترین اداکاری کے باعث مقبول ہو چکی ہیں۔
اسرا نے اکتوبر سن 2017 میں اسٹار ترکش فٹبالر گوکہان ٹورے سے شادی کی، جو کہ سن 2019 میں طلاق پر ختم ہوئی۔ اسرا آج کل استنبول کے ایک جامعہ میں قانون کی طالبہ ہیں، جبکہ اس سے پہلے وہ بین الاقوامی تعلقات عامہ میں ماسٹر بھی کر چکی ہیں۔ ڈرامے کا ایک کردار 12ویں اور 13ویں صدی کے مشہور مسلمان صوفی ابن عربی ہیں۔ یہ کردار لاس اینجلس میں مقیم ترک نژاد امریکی اداکار عثمان سویکت نے نبھایا ہے۔ دسمبر سن 2014 کو اسکرین ہونے والا ترکی کا یہ ڈرامہ دنیا کے 50 سے زائد ممالک میں اربوں روپے کا بزنس کر چکا ہے۔ ستمبر سن 2016 تک اس کی آمدنی 250 ارب امریکی ڈالر تھی۔ یہ ڈرامہ شروعات میں تقریباً 60 ملکوں میں باقاعدگی سے دکھایا گیا، جن میں امریکہ، برطانیہ، وینزویلا، افغانستان، قطر، برازیل، آذربائیجان، بوسنیا، بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان، قزاقستان، انڈونیشیا، عمان، ساؤتھ افریقہ، صومالیہ، تونس جیسے ممالک کے نام بطور خاص لیے جاتے ہیں۔ اور 2019 کے ایک سروے کے مطابق غازی ارطغرل ڈرامہ 146 ممالک میں دکھایا جا رہا ہے۔ ڈرامے کی مکمل شوٹنگ اناطولیہ کی ساحلی پٹی پر واقع ریوا ناوی گاؤں میں کی گئی ہے۔ یہ جگہ ترکی میں فلم اور ڈرامہ شوٹنگ کے لیے بہترین سمجھی جاتی ہے۔ یہاں پر بازنطینی دور کے آثار آج بھی نمایاں ہیں۔ گھنے جنگلات، دریا اور پہاڑ بکثرت ہیں۔ ڈرامے کی شوٹنگ کے لیے ریوا کے انتخاب کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ ارطغرل ڈرامہ مذہبی پس منظر میں بنایا گیا ہے اور ترکی کی اسلام پسند حکومت کے سرکاری چینل پر نشر کیا جانے لگا۔ اس ڈرامے میں لوگوں کے کردار سازی پر بہت توجہ دی گئی ہے۔ دینی اور اخلاقی تعلیمات کو ڈرامے کا حصہ بنایا گیا ہے۔ خدا سے تعلق، دین سے محبت اور امت کے لیے درد مندی کے جذبات دکھائے گئے۔ ساتھ ہی دین اسلام کو انسانیت کی فلاح اور عدل و انصاف کے واحد راستے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ڈرامے کو ناظرین کے لیے پرکشش بنانا کے لیے 2 مزید طریقے اختیار کیے گئے۔ پہلا یہ کہ ڈرامے میں جنگ و جدل کے مناظر کو کثرت سے دکھایا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ ناظرین کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے ڈرامے کی کہانی میں غداروں، ان کی چالوں اور سازشوں سے نت نئے موڑ لا کر ڈرامے میں سنسنی کا عنصر برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ڈرامے کا تہذیبی پہلو کو پسند کرتے ہوئے سن 2017 میں طیب اردگان کی جب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات متوقع تھی تو نیو یارک ٹائمز میں ولیم آرمسٹرانگ نے لکھا ہے کہ طیب اردگان اور ترکی کی نفسیات جاننے کے لیے ارطغرل ڈرامہ دیکھ لیجیے۔ ارطغرل غازی کے یوٹیوب چینل پر صرف 15 روز میں 10 لاکھ سبسکرائبز ہو گئے۔ اس کی پہلی قسط کو یوٹیوب پر 1 کروڑ 41 لاکھ سے زائد افراد دیکھ چکے ہیں۔ یوٹیوب پر 10 لاکھ سبسکرائبز کے علاوہ ارطغرل غازی تقریباً روزانہ ہی مائکرو بلاگنگ سافٹ ویئر ٹویٹر کے ٹرینڈنگ پینل پر سرفہرست نظر آتا ہے۔ سوشل میڈیا پر مداح ترک ڈرامہ سیریل ارطغرل کے یوٹیوب چینل پر کم دنوں میں سب سے زیادہ سبسکرائبز کے ریکارڈ کو بنانے کے لیے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ ارطغرل غازی کے ترکی ریڈیو اور ٹیلی ویژن TRT پر ڈرامے کی پہلی قسط کو 5 سالوں میں 1 کروڑ 20 لاکھ بار دیکھا گیا، جبکہ پاکستانی یوٹیوب چینل پر ڈرامے کی پہلی قسط کو صرف 2 ہفتوں میں ہی 1 کروڑ 13 لاکھ سے زائد بار دیکھا گیا ہے۔ پاکستان میں جب اس ڈرامے کو باقاعدگی ٹیلی ویژن چینل پر نشر کیا جانے لگا تو اس ڈرامے کو دیکھنے کے لیے 1 کروڑ 30 لاکھ سے زائد ناظرین کا ریکارڈ درج کیا گیا۔ ماخوذ از ارطغرل سیریل حقائق و غلط فہمیاں، صفحہ نمبر 52 تا 58۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں جانکاری اچھی لگی ہوگی۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا لیں تاکہ اسی طرح کی نئی جانکاری سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نئی جانکاری کے ساتھ۔ جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔